بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث شریف مذکور ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1، مسکینوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرو اور انہی کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو۔ نمبر 2، دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والوں کی طرف دیکھا کرو اور اپنے سے بڑے ہوئوں کی طرف نہ دیکھا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی کیا کرو اگرچہ کوئی اور نہ کرے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کسی سے کچھ مانگا نہ کرو۔ نمبر 5، حق کہنے سے تم گریز نہ کیا کرو، حق بات کہہ دیا کرو اگرچہ کڑوی لگے۔ نمبر 6، دینی معاملات میں کسی کی ملامت کرنے سے تم ڈرا نہ کرو کہ کوئی ملامت کرے گا اور تمہیں بے عزت کر دے گا دینی معاملات میں، تو دینی جو بھی معاملہ جو کام ہے وہ تم کر دیا کرو اور کسی کی ملامت کا خیال تک نہ رکھا کرو۔ نمبر 7، لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو، کیونکہ عرش الہی کے نیچے کا یہ خزانہ ہے۔ تو اس حدیث پاک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطہ سے ہمیں بھی حکم ہے ہم بھی یہ 7 کام کریں کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار فرماتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما اور قیامت کے دن بھی مسکینوں کے زمرے میں اٹھانا۔ سبحان اللہ، کتنا حضور کا یہ پیار ہے مسکینوں سے، جبکہ مسکینوں سے آج کل نفرت کی جاتی ہے اور قریب سے بھی گزر جائے تو نہ جانے کہ کتنا اسے برا سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسکین ہمارے پاس آ گیا، مسکین ہمارے پاس سے گزر گیا۔ اور نمبر 2 جو ہمارے لیے بھی حکم ہے اس کو ہم کریں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھیں گے، دنیاوی معاملات میں اپنے سے بڑے ہوئے کی طرف دیکھیں گے، اس صورت میں ناشکرے بن جائیں گے۔ دل میں خیال آئے گا کہ اس کو اللہ نے اتنا دیا، مجھے اتنا دیا، تو یہ ناشکری کی بیماری لگ جائے گی۔ اس ناشکری کی بیماری سے بچنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے سے نچلے درجے والوں کی طرف دیکھا کرو، دنیاوی معاملات میں بڑے ہوں کی طرف نہ دیکھو۔ نمبر 3 فرمایا صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، اپنے رشتہ داروں کے جو افراد ہیں ان کو پہچانو تاکہ تم ان کے حقوق ادا کر سکو، اور اس طرح اگر تم رشتہ داروں سے دور رہو گے تو تم جو ہے ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے، تو اس لیے تم جو ہے وہ صلہ رحمی کیا کرو۔ اور نمبر 4 پہ فرمایا کہ کسی سے کچھ مانگا نہ کرو، تو اس لیے ہمیں بھی بلا وجہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات اپنے پاس کوئی چیز ہوتی ہے دوسرے سے مانگ لیتے ہیں، اچھا یار کوئی بات نہیں مجھے دے دو،
تو اس طرح اگر آہستہ آہستہ مانگنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ مانگتے ہی رہیں گے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز دے رکھی ہے، تھوڑی سی تکلیف مثلاً کہ دوسرے پوشن پہ کوئی چیز پڑی ہے، نیچے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ذرا دے دینا، پھر آپ کو دے دیں گے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی سی تکلیف کر کے اپنی چیز ہے وہ لے لینی چاہیے، تاکہ اس طرح آہستہ آہستہ پھر بھیک مانگنے کی یا کچھ مانگنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اور نمبر 4 فرمایا کہ بھول جاتے ہیں، نمبر 5 جو ہے وہ حق بات جو ہے وہ فرمایا کہہ دیا کرو۔ تو حق گو ہونا چاہیے، حق گو، جو حق ہے وہ کہہ دینا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہاں تک حکم ہے دل کے اندر اگر حضور نے فرمایا خیال آ گیا کہ کسی کو کوئی سچی بات کرنی ہے، نہ کی، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیوں نہ کی تھی تم نے۔ تو اس لیے جو حق بات ہو، کسی کے اندر کوئی کمی کوتاہی دیکھیں تو اس کو ضرور سمجھائیں، حق بات کہہ دیا کریں۔ اور 6 نمبر پہ فرمایا کہ کسی کی ملامت اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ بعض اوقات دینی معاملات میں لوگ ملامت کرتے ہیں، یہ کیا تو نے مدرسے میں رہائش رکھ رکھی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، یہ مدرسے کے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جی، اس طرح جو ہے نا تمہیں بھی بھیک مانگنے کی ضرورت وہ عادت پڑ جائے گی، تو اس طرح جو ہے تم مدرسے میں رہتے ہو، پڑھتے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ کوئی دنیاوی علم حاصل کرو تو جس سے کوئی تم کو فائدہ بھی حاصل ہو۔ اور مالدار لوگوں سے جب مدرسے کے لیے بھی محتمم حضرات جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا وہ سناتے ہیں، تم تو بچوں کو بھیک سکھا رہے ہو، مانگنا سکھا رہے ہو، ہمارے پاس بھیجو کچھ دیر کے لیے کام کریں گے اور اس طرح ہم تنخواہ دیں گے، تو اس طرح جو ہے وہ بھیک مانگنے کی عادت نہیں پڑے گی۔ بھئی اگر کمانا ہی تھا تو وہ گھر میں کما لیتے، پھر ادھر مدرسے میں کیا کرنے آئے تھے؟ پڑھنے آئے ہیں، تو پھر بھیک کہاں مانگ رہے ہیں؟ وہ تو نہیں مانگ رہے، محتمم جا کے مانگ رہا ہے۔ کسی اور کے لیے مانگنا جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غریب لوگوں کے لیے اعلان فرمایا کہ ان کے ساتھ تم تعاون کرو، یہاں تک کہ ایک دفعہ اعلان فرمایا، لوگوں نے تھوڑی خدمت کی اس غریب آدمی کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو تو تم نے بہت کم تعاون کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے بہتا جو ہے وہ تعاون فرمایا۔ تو اس لیے اپنے لیے نہیں مانگنا، دوسروں کے لیے مانگنا تو جائز ہے، حضور نے مانگا ہے۔ تو بہرحال 7ویں نمبر پہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ بے روزگاری ہوگی، روزگار مل جائے گا۔ اگر کوئی ذہنی، کوئی جسمانی کوئی بھی پریشانی ہوگی، لا حول کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ پریشانی دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔